अब नमस्कार। हम आज कोविड की जो लहर चल रही है इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो कोविड की लहर है, मुल्क के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टरों ने, तिबी अमले ने, नीम तिबी अमले ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें हम कहेंगे सैकड़ों डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के अहलकारों ने अपनी जानें भी गंवा दी। तो कुछ लोगों ने इसमें ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो शायद हम ये नहीं कहेंगे कि आज के दौर में पूरी दुनिया की रहती रहती दुनिया तक याद रहेंगी। तो उसमें हमारे कश्मीर से भी एक नामवर शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं, मौलिज हैं, जिन्हें जो किसी के मोहताज के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सीडी हॉस्पिटल हैं। आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनको आपके रूबरू करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम उनसे जो बातें करेंगे कोविड के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से, वो हर एक के लिए, हर एक फ़र्द के लिए सबक आमूज़ होंगी और जो हालात है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी जो कोविड की लहर चल रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो माशाल्लाह हम ये वसूल से कह सकते हैं कि हम भी इसमें इस पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें आपका डिपार्टमेंट, तो आपके डिपार्टमेंट का जो रोल है हर एक के सामने है। तो उसमें पूरे डिपार्टमेंट में, जम्मू कश्मीर में, तो आपको एक एजाज़ मिला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे बात की है और उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है जो आपने किया है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आपने न सिर्फ लोगों के इलाज के लिए अब बहुत सारा टाइम दिया, मौका दिया, बल्कि आपने साथ में अपने आप भी इसमें मुतासिर रहे। तो इन सारे हालात में आपने क्या कुछ पाया, क्या देखा, क्या मतलब आपने क्या महसूस किया? देखिए, अगर हम कोविड की आज सूरत हाल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। अगर आप कल की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस करीब 500 तक पहुंच गए हैं, जो करीब 5,500 तक हमारा नंबर पहुंच गया था। तो ये लोगों का ताउन है कि उन्होंने एसओपीज़ जो एडवाइस की गई उस पे उन्होंने फॉलो किया, और लॉकडाउन का भी काफ़ी असर रहा इसमें कि जो ट्रांसमिशन का रिस्क था उसको हमने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लगवाया, और उसके बाद जो एसओपीज़ लोगों ने फॉलो किए उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ़ डेथ्स भी कम हो गई अब, और हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो डेली बेसिस पे डिटेक्ट हो रहे हैं वो भी कम हो गए। तो लेकिन अब इस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि आगे जो हम थर्ड वेव का ख़तरा हम पे मंडरा रहा है, उसको कोशिश करना है कि हम कैसे उस पे काबू पाएँ और उसको ना होने दें। उस पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो हमारी एसओपीज़ है उसको कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करना है। जो भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, मास्क पहनना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड, जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही, क्योंकि हमारे पास कोई अभी भी कोविड के अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और अगर कंट्रोल करना है तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही लेने हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन ड्राइव, जो इस टाइम चल रही है। 18 साल से ज़ायद की उम्र की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। तो ज़रूरत है कि लोग आगे आएँ, जो भी इसमें शक व शुबात लोगों में आए थे, बिकॉज़ जो सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हुई थी जिसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, वो बेबुनियाद जो मिथ्स और जो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ डिसेमिनेट किए गए थे वो बिल्कुल गलत थे। और यही हमारे पास एक सेफ्टी का एक मुकाम हो सकता है जिसकी वजह से हम इस वबा से जो है वो निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाली है, या खुदा करे ना आए, अगर आने वाली है तो उसमें बच्चे ज़्यादा मुतासिर होंगे। ये किस हद तक सही है? लोग ये सुनना चाहते हैं। देखिए, जो साइंटिस्ट हैं ये उसमें कयास आराई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए, कोविड का इन्फेक्शन जो है, हमने देखा कि कोविड का इन्फेक्शन किसी एज को नहीं देखता है। पहली इन्फेक्ट तो हर कोई हो सकता है, लेकिन पहली वेव में हमने देखा कि जो सीवियर डिजीज़ में या नमूनिया में मुब्तला हुए वो 50 से ज़ायद की उम्र के थे और जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ थी। सेकेंड वेव में हमने देखा कि एक तो वो हुए ही एल्डरली, और हमारे नौजवान भी इसमें मुतासर हुए जिनको नमूनिया हुआ या सीवियर डिजीज़ हो गई, या
ایسے بھی لوگ تھے جن میں کوئی اور بیماری نہیں تھی، یعنی کہ کوئی اور کوموربڈی نہیں تھی. چونکہ اب ویکسینیشن ڈرائیو چل رہی ہے، 45 سے زائد کی عمر میں تو پہلے ہی سے ہی چل رہی تھی، اب 18 سے 45 کی ایج میں کی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگ آگے آئیں گے، وہ ویکسینیٹ ہو جائیں گے. چونکہ ہمارے 18 سال کی عمر سے کم جو لوگ ہیں تو ان میں ویکسینیشن کا ابھی ریکمنڈیشن نہیں ہے. تو اس لیے قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 18 سال کی کم عمر کے جو ہے کیونکہ ان کی ویکسین نہیں ہوا ہے تو ان میں یہ تھرڈ ویو اثر کر سکتی ہے. ڈاکٹر اور صاحب ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیے میوٹیشن کنٹینیوسلی ہو رہی ہے وائرس میں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جو ہمارا ویکسینیشن ہو رہی ہے یہ کس حد تک پروٹیکٹ کرے گی اگینسٹ اگر خدا نخواستہ وائرس میں ایسی کوئی میوٹیشن ہو گئی. تو اس لیے ہر کسی میں یہ پریکاشنری میجر جو ہے وہ ہر کسی کو لینے ہیں، کیونکہ ویکسینیشن ابھی ایکسٹینڈ ہوگی آگے جب سیفٹی کنسرنز اس کے جو بچوں میں ہے، جو ٹرائلز چل رہی ہیں وہ سکسیزفل ہوگی تو اس کے بعد بچوں میں بھی یہ ویکسین ہوگا. اس لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن پہ خاص زور دینا چاہیے اس ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس وبا سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی مطلب سہارا ہے، وہ ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ. تو اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو ویکسینیشن کے حوالے سے پھیلائے جا رہے ہیں وہ تو آپ نے خود بھی کہہ دیا. تو آپ نے شاید حال ہی میں دیکھا ہوگا ایک جگہ ایک سسٹر جا رہی تھی ویکسین دینے کے لیے تو ان کے ساتھ لوگ وہاں الجھ پڑے. تو ان حالات میں ہم مطلب لوگوں تک کس طرح پہنچ جائیں گے آپ جو یہ سمجھیں گے کہ یہ ویکسین کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ تو مطلب یہ تو کنونس کرنے کی بات ہوتی ہے. مطلب یہ پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پورا ایڈمنسٹریشن اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جو خدشات ہیں لوگوں کے دماغوں میں اگینسٹ دس ویکسین تو وہ بے بنیاد ہے. یہ کنونس کرنے کی بات ہے. جو بھی ہمارے ریلیجس لیڈرس ہیں یا باقی انفلوئنسرس ہوتے ہیں کمیونٹی میں، ان کو وہ اگر کنونس ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو آگے جا کے پہنچا سکتے ہیں بات کی یہ ایبسلیوٹلی سیف ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے ویکسین کرائے اور کسی کو خدا نخواستہ ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا. یہ تو ہمارے کشمیر کی نہیں، پورے ملک یا پورے دنیا میں ہر جگہ ویکسینیٹ ہو رہی ہے. اور جہاں جہاں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھیں وہاں پہ یا باقی کنٹریز میں کہیں پہ جہاں پہ فل ویکسینیشن ہوئی ہے وہاں تو لوگوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ اب ان کو ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہمیں اس وبا سے نجات پانا ہے تو ویکسینیشن ہی ہمارے لیے ایک سہارا ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ معمول پہ آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی اس بیماری سے جوجھ پڑے، اس خطرناک بیماری سے. تو آپ لوگوں کو کس حد تک یہ مطلب محسوس کرانا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کس حد تک خطرناک ہے؟ دیکھیے میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 80% سے زائد لوگ جو ہوتے ہیں وہ مائلڈ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ریکور کر لیتے ہیں. اور اوورال اگر ریکوری ریٹ بھی دیکھیں تو 98% سے زیادہ ہماری ریکوری ریٹ ہے. وہ کہیں پہ بھی ہو، وہ جموں میں، سری نگر میں یا ورلڈ میں ہو، مورٹیلٹی وہی 2% کے قریب ہوتی ہے. لیکن یہ وہی جانتا ہے اس بیماری کا درد جو اس میں ملوث ہوتا ہے، جو نمونیا میں انوالو ہوتا ہے، جس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، جو آکسیجن پہ پڑتا ہے. اور کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کون اس لیول پہ پہنچ جائے، کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ جوان بھی اس میں متاثر ہو رہے ہیں نمونیا میں. ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی آئی سی یو میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہ 2% لوگ کون ہوں گے جن میں یہ ڈیتھ کاز کرے گی، یا 20% کون لوگ ہوں گے جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز میں مبتلا ہوں گے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. اس لیے بہادری کا کام یہی ہے کہ ہم ماسک پہنیں، نہ کہ ماسک کو ترک کریں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری تو مائلڈ سی زکام کھانسی ہے. بالکل زکام کھانسی ہی ہے، لیکن جو اس میں سیویئر ڈیزیز میں مبتلا ہوتا ہے وہی اس بیماری کا درد جان سکتا ہے. اور بہادری اس میں نہیں ہے کہ آپ ماسک کے بغیر گھومیں. بہادری کا کام یہی ہے کہ اگر آپ ماسک پہنیں گے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے ویل وشرز کو پروٹیکٹ کریں گے بائی یوز آف ماسک. ڈاکٹر صاحب جموں کشمیر سے لے کر پورے ملک میں لاکھوں ڈاکٹرس ایسے ہیں جنہوں نے ہر ایک ڈاکٹر نے یا نیم طبی عملے کے اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ صرف پیش کیا اور آپ سر ہتھیلی پہ آئے اور لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے کام کیا. تو آپ اس آپ کی اس کام کے لیے ملک کے وزیر اعظم نے بھی آپ کی عزت افزائی کی، آپ کی تعریف کی، آپ کا مان دیا کہ آپ نے ایک ایسا اچھا کام کیا ہے.
تو آپ لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک ہمارے باقی ڈاکٹر صاحبان، ہمارے پیرامیڈک سٹاف، ہمارے ڈرائیورز، ہمارے سویپرز، ہمارا نرسنگ سٹاف، پیرامیڈکس یا باقی ڈپارٹمنٹس کا تعاون نہ ہوگا، کیونکہ یہ ٹیم ورک سے ہی ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اکیلے ایک آدمی یا ایک ڈپارٹمنٹ ڈیل نہیں کر سکتا۔ ہم پورے ہیلتھ، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے اس پینڈیمک کے ساتھ انوالوڈ ہے، اور ہر کسی کو انکریجمنٹ اس سے ملتی ہے، اور ہر کسی کے کام کی سراہنا ہوتی ہے، اور وہی جب فور فرنٹ پہ آئیں گے تو وہی اس وبا سے ہمیں نجات دلائیں گے، اور ہمیں جو مریضوں کی تعمیر داری ہے ان کو سر راہ لا کے ان کی تعمیر داری کر کے ان کو صحت یاب کریں گے۔ میں آخر میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جو ایس او پیز ہیں جب ان پہ مہربانی کر کے فالو کریں، فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، سوشل گیدرنگس اوائڈ کریں، اور ماسک کنٹینیوسلی پہنیں، اور جس کو بھی جہاں پہ بھی ویکسینیشن کا موقع ملتا ہے وہ ویکسین کر کے اپنے آپ کو بھی حفاظت میں رکھیں اور اپنی کمیونٹی کو بھی حفاظت میں رکھیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ ہم نے آپ کو روبرو کر دیا ڈاکٹر نوید نذیر صاحب سے، جنہوں نے، ہمارا یہی مقصد ہے اس ویڈیو کا یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انٹرویو کا، کہ لوگ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے گھروں میں رہیں، جو ایس او پیز ہے ان کا خیال رکھیں، تاکہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں، انسانیت ہے، اسے بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو کوئی دقت نہ آئے۔ شکریہ۔